السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہماری ٹیم آپ کے پاس ایک ایسا پیکج لے کر آ رہی ہے کہ آپ اگر اس کار خیر میں ہمارے شریک ہو جائیں، ہمارا تعاون کریں، ہماری مدد کریں، تو آپ کو بہت زیادہ ثواب اور آخرت کا خوبصورت تحفہ ہاتھ آنے والا ہے۔ جی ہاں، ذریعہ یہ ہے کہ ہماری ٹیم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ آپ حضرات کے تعاون سے کچھ رقم جمع کریں گے، اور وہ رقم صرف اور صرف ان طالب علم پر خرچ ہوگی جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، مگر پیسے یا کتابوں کے نہ ہونے کی وجہ سے یا کسی اور چیز کی کمی اور پریشانی ہونے کی وجہ سے علم حاصل نہیں کر پاتے، یعنی علم دین نہیں حاصل کر پاتے، عالم نہیں بن پاتے، دین کی ضروری مسائل نہیں سیکھ پاتے، انشاءاللہ ہم ان کی مدد کریں گے، ان کا تعاون کریں گے، ان کی کتابوں کے اخراجات جو ہوں گے اسے انشاءاللہ پورا کریں گے۔ اس کے علاوہ وہ آن لائن پڑھیں گے تو ان کی جو ٹیوشن کی فی ہے وہ انشاءاللہ ادا کی جائے گی۔ وہ کسی دارالعلوم میں پڑھنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ اس کے اخراجات پوری کیے جائیں گے، یعنی یہ خرچ صرف اور صرف ان حضرات پر ہوگا جو علم دین حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اب اس کی فضیلت کیا ہے وہ سنیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی واضح حدیث پاک ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ تین چیزیں ایسی ہیں جن کا ثواب انسان کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ علم دین کسی کو سکھائیں اور پھر وہ دوسروں کو اس علم سے فائدہ پہنچائے۔ تو ایک تو استاذ اپنے طالب علم تیار کرتا ہے، اپنے شاگرد تیار کرتا ہے، تو پھر وہ شاگرد جتنوں کو علم سکھاتے ہیں ان سب کا ثواب استاذ کو پہنچتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ طالب علم کو علم حاصل کرنے میں مدد کرنے کی نیت سے اس کے اخراجات برداشت کریں گے، اس کا تعاون کریں گے، تو آپ کے پیسوں کی وجہ سے جو وہ علم حاصل کرے گا اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ پھر وہ علم حاصل کر کے عالم بنا، اس نے شاگرد بنائے، ان شاگردوں کا سب کا ثواب آپ کو ملے گا۔ پھر وہ ان شاگردوں نے شاگرد بنائے، اسی طرح قیامت تک ان کے شاگردوں میں سے کوئی ایک شاگرد بھی اگر ایک کو بھی بناتا رہے گا اور وہ آگے بناتا رہے گا، سب کا ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ عالم نہیں ہوئے ہیں تو کم سے کم کسی کو عالم بنا دیں۔ ایک عالم کا مقام کیا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ انما العلماء ورثۃ الانبیاء، یا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، جس کا مفہوم یہ ہے کہ علماء تو انبیاء کے وارث ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت کا منصب انبیاء کرام کو عطا فرمایا، تو ہمارے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے تبلیغ کی ذمہ داری علماء کو عطا کی۔ ان کا رتبہ یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ علماء کا مقام عام لوگوں میں ایسا ہی ہے جیسے فرماتے ہیں حضور کہ میرا مقام تم میں سے ادنا امتی کے اوپر ہے۔ کتنا بلند مقام ہے، سمندر کی مچھلیاں ان کے لیے دعا کرتی ہیں، فرشتے ان کے لیے اپنا پر بچھا دیتے ہیں۔ کہا گیا کہ جب یہ طلب علم کے لیے چلتے ہیں تو ایسا ہے جیسے جنت کے راستے پر چل رہے ہیں۔ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں رزق عطا فرماتا ہے، بلاؤں سے مصیبتوں سے محفوظ فرماتا ہے۔ ثواب اس قدر ہے کہ ہم شمار ہی نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایک بہترین ثواب جاریہ ہے۔ اور دوسری حدیث پاک میں کہ الدال علی الخیر کفاعلہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے والا بھی اس کے کرنے والے کی طرح ہے۔ جیسے اگر ہم نے کسی کو مشورہ دے دیا اچھا کہ بھائی یہ اچھا کام کر لو، اس نے وہ کام کیا تو اس کو کرنے سے جو ثواب ملا وہی ثواب ہم کو اس کو صرف بتانے سے ملا۔ تو جب صرف بتانے کا یہ ثواب ہے تو آپ سوچئے کہ آپ تو علم کے حاصل کرنے میں اس کی سب سے ضروری چیز پوری کر رہے ہیں، کہ اگر وہ اس کے پاس پیسے نہ ہو تو شاید علم ہی نہ حاصل کر پائے بیچارہ، کسی بھی وجہ سے، یا کوئی خاتونی علم حاصل کریں گی، تو آپ تو اس کی سب سے ضروری چیز پوری کر رہے ہیں، تو پھر سوچیے آپ کو بھی وہی ثواب ملے گا جو علم حاصل کرنے۔ ظاہر علماء کا مقام الگ ہے، مقام الگ ہوتا ہے، لیکن ثواب اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں، وہ آپ کو بھی علم بانٹنے والے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ اگر آپ عالم نہیں بن سکے تو دوسروں کو عالم بننے میں مدد کر دیجئے، کس قدر ثواب ہے کہ آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کو جنت بھیجے گا اور علماء کو روکے گا اور فرمائے گا آپ اکیلے جنت نہیں جائیں گے، آپ جس کی شفاعت کریں گے اللہ سب کو جنت میں بھیج دے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ سوچئے اگر وہ علماء جس کی شفاعت کریں گے کیا آپ کو بھول جائیں گے؟ کبھی نہیں بھولیں گے، آپ ہی کی وجہ سے تو انہوں نے علم حاصل کیا ہے۔
تو یہ جنت میں جانے کا، شفاعت حاصل کرنے کا، سبحان اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے کا کتنا خوبصورت ذریعہ اور موقع ہے، اللہ اکبر۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالی باپ کے اوپر سے عذاب قبر میں صرف اس لیے اٹھا لیتا ہے کہ اس کے بیٹے نے زمین پر بسم اللہ کہا ہے، تو سوچئے آپ اور ہم دنیا سے چلے بھی جائیں، لیکن ہم نے جن کو علم حاصل کرنے میں مدد کی ہے وہ دعا کریں گے تو کیا اللہ تعالی ہم کو عذاب سے نہیں بچا لے گا؟ ضرور بچا لے گا، اس کی رحمت بہت بڑی ہے، بہت ثواب ہے۔ تو آئیے اپنی آمدنی کا، حلال کمائی کا چھوٹا سا حصہ ہر مہینے یا ہر روز یا ہر ہفتے کے اعتبار سے خاص کر لیں اور ہمارے اس کام میں شریک ہو جائیں۔ ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ کہ کس طریقے سے آپ ہمارے تعاون میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آئیے مل کر علم پھیلائیں، اور آج تو علم پھیلانے کی بڑی اشد ضرورت بھی ہے، جہالت ہے، گمراہی ہے، گناہ کے راستے کھلے ہوئے ہیں۔ آئیے کسی ایک کو عالم بنائیں کہ پھر وہ سینکڑوں کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے، کس قدر ثواب ملے گا بتا نہیں سکتے، کیونکہ وہ ہدایت جس کو دے گا ان ساری ہدایتوں کا ثواب بھی آپ کو ملتا رہے گا۔ پھر وہ ہدایت پا کر جو نمازیں پڑھیں گے، جو روزے رکھیں گے، جو حج کریں گے، جو نیکیاں کریں گے، ان سب کے ثواب کا، ان ساری چیزوں کا ثواب انہیں تو ملے گا ہی، مگر اللہ تعالیٰ وہی ثواب آپ کو بھی عطا فرمائے گا، سبحان اللہ۔ آئیے مل کر کوشش کریں، نیکیاں کریں، اپنی آخرت سنواریں۔ یاد رکھیے دنیا میں جو ہم نے پیسہ خرچ کر دیا وہ خرچ ہو گیا، سیونگ آخرت کے لیے وہی ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ ہو۔ آئیے مل کر اس کام میں شریک ہو جائیں، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آمین۔